ایک مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات یعنی کہ جنات اور فرشتوں کی دنیا کی حقیقی ہونے پر ہمارا ایمان ہے، جو کہ بظاہر انسانوں کی طرح ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتے، لیکن در حقیقت یہ وجود رکھتے ہیں۔ لیکن فرشتوں کے وجود اور ان کا دنیا سے تعلق کے متعلق معلومات انتہائی کم ہے۔ اسی لیے آج بھی بہت سے لوگ نہ صرف فرشتوں کے وجود سے انکار کرتے ہیں بلکہ مشرکین مکہ نعوذ باللہ انہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، جس کی قرآن کریم نے حقیقت کچھ اس طرح سے واضح طور پر بیان فرمائی ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری کے لیے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ایک ایسی مخلوق ہے جس میں کوئی خواہش، جنس، نیند، بھوک اور تھکاوٹ جیسی کسی بھی چیز کا تصور موجود نہیں ہے، اور دنیا کے سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی یہ مخلوق موجود تھی۔ دوستو، فرشتوں میں 4 فرشتے انتہائی مقرب اور اعلیٰ مقام مرتبہ رکھتے ہیں، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام یا ملک الموت۔ ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں جسے وہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک نبھاتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پاکی کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی ان 4 فرشتوں میں سے ایک ہیں۔ مقرب فرشتہ اسے کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو یا اللہ تعالیٰ کے حضور وہ سب سے زیادہ قریب ہو۔ یہ نام ان کا اس لیے پڑا کیونکہ یہ انسانوں یا دنیا و کائنات میں جو کچھ موجود ہے اس کے لیے رزق اتارنا اور بارش برسانا بھی انہی کے ذمہ ہے۔ ایک کیڑے کو پتھر کے اندر رزق پہنچانا یا بارش کا ایک ایک قطرہ کہاں پہ گرے گا، یہ سب انہی کے ذمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا نام ہے عبید اللہ۔ عبید اللہ کا اردو میں مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے 2 وزیر آسمان میں ہیں اور 2 زمین پر ہیں۔ آسمانوں پر میرے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور جبکہ زمین پر ابو بکر اور عمر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی کعبۃ اللہ زمین پر موجود ہے، اسی طرح کا ایک اور کعبہ عرش پر بھی موجود ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں، جہاں پر 70,000 فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں۔ ایک فرشتہ جو اس کا طواف کر لے دوبارہ قیامت تک فرشتوں کی بے انتہا تعداد کی بدولت اس کی باری کبھی نہیں آتی۔ اس بیت المعمور کے مؤذن حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں اور اس کے امام حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، یعنی کہ فرشتوں کی عبادت کے لیے جماعت کرواتے ہیں۔ ان کی باقی فرشتوں سے برتری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کی اس سورہ البقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ: جو شخص اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو کافر ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری بارش برسانے پر ہے، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری متعلقہ احادیث میں ان کی اس ذمہ داری کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام تو وہ فرشتہ ہے جو جہاد و قتال کا اور عذاب کا حکم لے کر آتا ہے، لہٰذا یہ تو ہمارا دشمن ہے۔ البتہ اگر آپ میکائیل علیہ السلام کا نام لیتے جو رحمت، نباتات اور بارش لے کر آتا ہے تو پھر ٹھیک تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کی اس بات کی نفی نہ فرمائی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ میکائیل علیہ السلام کی واقعی یہی ذمہ داری ہے، اور اگر ان کی ذمہ داری کچھ اور ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی اس بات کی بھی تردید فرما دیتے۔ بائبل کے اندر یہ بیان ہوتا ہے کہ ان کی ذمہ داری یہودیوں کی دیکھ بھال کرنا تھی۔ انہوں نے ہی شیطان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دست خاکی سے متعلق بحث اور تکرار بھی کی تھی۔ یہی وہ فرشتے ہیں جو بیابان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے، جبکہ مکاشہ کی کتاب میں یہ بھی درج ہے کہ میکائیل علیہ السلام نے ہی دوسرے فرشتوں کے ساتھ مل کر ابلیس اور اس کے شیاطین سے جنگ کی تھی۔ فرشتوں کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے دنیا میں کسی بھی وقت انسانوں کی شکل اختیار کر کے ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اس کے حوالے ہمیں کہیں روایات سے بھی ملتے ہیں۔ اسی طرح جب حضرت میکائیل علیہ السلام دنیا میں اترنا چاہتے ہیں تو ان کا ایک پاؤں ساتوں جنت میں ہوتا ہے اور دوسرا پاؤں ساتوں زمین پر، لیکن قرآن کریم میں ان کی ذمہ داری صرف مخلوقات کو رزق پہنچانا، بارش، بادل، بجلی اور آندھی وغیرہ پر کنٹرول بیان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جسامت اور شخصیت سے کوئی بھی مستند حوالہ اور روایات موجود نہیں ہیں۔ بائبل میں انہیں آرک اینجل یعنی سب سے زیادہ ہائیسٹ رینک اور طاقتور ترین فرشتے کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جنہوں نے اکیلے ہی اللہ پاک کے حکم سے شیطان کو جنت سے دھکیل کے باہر نکالا تھا۔ جب اللہ کے حکم سے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور شیطان کو ذلیل کر کے باہر نکال دیا گیا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کا بائبل کے اندر 6 جگہ پر ذکر موجود ہے، اور ایک جگہ پروفیٹ دانیال کے متعلق بیان ہوتا ہے، جب انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے دعا کی تو اچانک روشنی کی صورت میں ایک بہت بڑی جسامت والی شخصیت ان کے سامنے ظاہر ہوئی، جنہوں نے سونے کا بیلٹ پہنا ہوا تھا۔ ان کا جسم ٹوپا سٹون یعنی پخراج کے پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ ان کا چہرہ روشنی سے بھرا تھا، ان کی آنکھیں ایک روشنی کی چراغ کے مانند، جبکہ ہاتھ اور ٹانگیں چمکدار پیتل سے بنے ہوئے تھے۔ وہ بہت ہی بڑی جسامت کے تھے۔ اس کے علاوہ شیطان کی فوج کے ساتھ جنگ کا ذکر بھی بائبل کے اندر موجود ہے۔ اس میں شیطان کو ذلت میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ فرشتوں کے ساتھ شیطان اور اس کے چیلوں نے آسمان پر یا جنت پر قبضہ
کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن فرشتوں کی جس جماعت نے ان کو شکست دی ان کے کمانڈر حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ لیکن ان روایات میں کتنی حقیقت ہے یا کتنا سچ ہے، یقین سے کچھ بھی کہنا ممکن نہیں، کیونکہ بائبل کے اندر ایسی معتبر شخصیت سے متعلق بہت سارے فرضی قصے کہانیاں بھی موجود ہیں جن کا نہ کوئی سر ہے اور نہ کوئی پاؤں ہے۔ اس لیے اعلامی کتاب ہونے کے باوجود مسلمان یہی یقین رکھتے ہیں کہ یہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے اور اس کے اندر کافی کچھ بدلاؤ کیا گیا ہے۔ اور کیا یہ بدلاؤ اسی روایات کے نتیجے ہیں یا حقیقت ہیں، اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا مشکل ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ قیامت کے روز انسانوں کے بعد فرشتوں کو بھی موت آئے گی، کیونکہ اس دنیا کا قانون ہے کہ ہر زندہ چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ پاک کی ہی ہے۔ قیامت کے روز ملک الموت اور باقی تین فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کی روح کو قبض کریں گے، لیکن ملک الموت کی روح کو خود اللہ پاک قبض کریں گے اور پوری کائنات کے اندر یہ اعلان کریں گے صرف واحد اور یکتا خالق اور مالک اصلی بادشاہی صرف اور صرف میری ہی ذات کی ہے، جبکہ باقی کمزور مخلوق صرف میری ہی محتاج ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دوستوں سے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔